اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما يجوز من التسبیح والحمد فی الصلاة للرجال عن سہل رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلح بین بنی عمرو بن عوف وحانت الصلاة فجاء بلال ابا بکر رضی اللہ عنہما فقال حبس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتؤم الناس قال نعم ان شئتم فاقام بلال الصلاة فتقدم ابو بکر رضی اللہ عنہ فصلى فجاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتسبيح قال سهل هل تدرون ما التسبيح هو التصفيق وكان ابو بکر رضی اللہ عنہ لا یلتفت فی الصلاة فلما اکثر التفت فاذا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الصف فاشار الیہ مکانک فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ ثم رجع قہقر ورآہ وتقدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلى۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عمرو بن عوف ان کی طرف گئے صلح کروانے کے لیے، ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے، حتیٰ کہ پیچھے نماز کا ٹائم ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں مصروف ہیں تو آپ نماز پڑھائیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہاں پڑھا دوں گا اگر تم چاہو تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے اقامت کہی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی مبارک پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز شروع کروا دی۔ جب نماز شروع تھی حتیٰ کہ پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو حضور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ پہلی صف میں آ کے کھڑے ہوئے تو پیچھے جو صحابہ کھڑے تھے ان سب نے، راوی کہتے ہیں کہ ان سب نے تالیاں بجائیں۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے کہ تالی بجانا کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو صحابہ نے بجائی وہ انہوں نے تصفیق کی، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نماز میں دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے، یعنی لوگوں نے تالیاں بجائیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے توجہ نہیں کی، وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں۔ جب بہت زیادہ بجائیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی صف میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا، یعنی کہ تم کھڑے ہو کے پڑھاتے رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے جب حضور نے اشارہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب پیچھے ہٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے مصلی پہ تشریف لائے اور آپ نے نماز مکمل کروا دی۔ یہاں اس پوری روایت کے اندر جو عنوان قائم کیا گیا ہے اس کے متعلق کوئی چیز نہیں ہے، یعنی عنوان ہے نا جی نماز کے اندر امام کو متوجہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہنا یا اللہ اکبر کہنا، اس چیز کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ یہ روایت جو ہے اس سے پہلے گزر چکی ہے، 684 حدیث کا نمبر ہے، اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس کے اندر پوری روایت ہے، یہ روایت مکمل نہیں ہے، وہاں پوری روایت ہے، وہاں پہ اس کے آخری الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم سب نے اتنی تالیاں بجائی ہیں؟ تالی بجانا عورت کے لیے ہے، اگر تم امام کو متوجہ کرنا چاہو تو تم سبحان اللہ کہو، یعنی مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے، امام کو متوجہ کرنا ہو تو مرد پیچھے سے سبحان اللہ کہے گا، اور اگر عورت امام کو متوجہ کرنا چاہے تو عورت جو ہے وہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر نہیں کہے گی بلکہ عورت تالی بجائے گی۔ اور عورت کا تالی بجانا اس طرح سیدھے ہاتھ پہ ہاتھ جس طرح عموماً ہم تالی بجاتے ہیں اس طرح نہیں ہے، وہ الٹے ہاتھ پہ ہاتھ مارے گے، یعنی اس طرح ہاتھ باندھا ہوا ہے
تو اس طرح تالی نہیں ہوگی، یہ دونوں ہاتھوں سے حرکت کریں گے تو نماز ختم ہو جائے گی، ہاتھ باندھے ہوئے ایک ہاتھ اسی طرح رہے گا، دوسرے ہاتھ پہ اس طرح تالی بجائے گی، اس کو تالی کہتے ہیں۔ اور عورت کب تالیاں بجائے گی؟ عورت بجائے گی جب عورت پڑھ رہی ہو مرد امام کے پیچھے نماز، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوتا تھا کہ جس طرح مرد نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں، عورتیں بھی اسی طرح نماز پڑھنے آتی تھیں، تو آگے صفیں ہوتی تھی مردوں کی، پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھیں۔ اب یہاں اگر دو صفیں مردوں کی ہیں، پیچھے ایک صف عورت کی کھڑی ہے، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو مردوں میں سے کوئی نہیں بولتا، عورتوں کو معلوم ہے کہ جی امام سے غلطی ہو گئی ہے، تو عورت پیچھے تیسری صف سے آواز نہیں دے گی کہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر نہیں کہے گی، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پیچھے سے تالی بجائے گی تاکہ امام متوجہ ہو کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اگر عورت کے پیچھے ہی نماز پڑھ رہی ہے، یعنی ساری عورتیں ہیں، وہاں مرد نہیں ہے، تو وہاں عورت سبحان اللہ کہے گی جس طرح کہ مرد کہتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تالی بجانے کا حکم صرف اسی صورت میں ہے کہ جب وہ مرد کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، تو پھر وہ آواز نہیں نکالے گی بلکہ صرف تالی بجائے گی۔ یہاں پہ جو خاص چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، اس زمانے میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی باری آتی ہے تو وہ پہلے تو آپ کی شان بیان نہیں کرتے، اگر بیان کرتے ہیں تو وہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں، یہ تاثر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص عام انسانوں سے ہٹ کے کوئی خاص مقام و مرتبہ، یہ کوئی خاص فضیلت عطا نہیں فرمائی۔ حضور کے اور ہمارے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغامبر بنا کے بھیجا ہے، اور ہماری طرف یعنی وہ پیغام لے کے آنے والے ہیں، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے ہیں، باقی ہیں ہماری طرح انسان ہی ہیں، اختیار بھی کوئی نہیں ہے، سارا کچھ سیم جس طرح ہمارے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے حضور پہ بھی اسی طرح لاگو ہوتی ہے۔ یہ ایک عام فتنہ ہے جو عموماً آج کل کے لوگ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ان کے خلاف ہے، اور یہ بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے۔ آپ 2 صفیں ہوں یا 50 صفیں پیچھے بنا کے کھڑے ہوں، میں جماعت کے ٹائم نہیں آ سکا، کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہو کے نماز کٹا رہا ہے، دوران جماعت میں آ جاتا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ پیچھے جس صف کے اندر جگہ ملے گی میں وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا، ایسا ہی ہے نا جی؟ میں صف کو کراس کر کے صفیں توڑ کے آگے نہیں آ سکتا، ایک صف بھی نہیں توڑ سکتا، حتیٰ کہ میں تو ویسے اپنی مثال دے رہا ہوں، بڑے سے بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا کوئی بہت بڑا ولی غوث کتب ابدال ہی کیوں نہ ہو، صف توڑ کے آگے نہیں آ سکتا، وہ شریعت کا پابند ہے، جہاں جگہ ملے گی وہیں کھڑا ہوگا۔ یہ تو نماز ہے، نماز کے علاوہ بھی جس طرح یہ آپ بیٹھے ہیں، شریعت کے اندر بڑی سخت وعید ہے لوگوں کے کندھوں کو پھلانگنے کی، آگے حدیث مبارکہ آئیں گی، یعنی جس طرح جمعے کے دن آتے ہیں تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ویسے ہی لوگ بیٹھے ہیں سننے کے لیے یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو لوگوں کے کندھوں کو دائیں بائیں کر کے تو آگے آنا یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا پیچھے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاؤ، یعنی نماز کے علاوہ بھی تم کندھے نہیں پھلانگ سکتے، اور نماز میں کندھے پھلانگنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ اختیار اور فضیلت عطا نہیں کی تو صحابہ صفیں بنا کے کھڑے ہیں، حضور نے ساری صفیں چیر کے حضور پہلی صف میں آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے بنسبت زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور مقام بھی دیا اور مقام کے ساتھ اختیار بھی دیا، یعنی حضور کا اپنا عمل ہے نا، عمل مبارک ہے۔ دوران نماز حضور ساری صفیں چیر کے پہلی صف میں آئے ہیں، پہلی صف میں آ کے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میں یہاں کھڑا ہوں، میں جب تک پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گا کہ میرے پیچھے کون آ کے کھڑا ہو گیا، مجھے تو نہیں نا پتا کہ پیچھے کون ہے، یہاں جب میں پیچھے گھوم کے دیکھوں گا، پیچھے مڑ کے دیکھوں گا، پھر مجھے پتا چلے گا کہ جی اچھا فلاں صاحب کھڑے ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں جب تالیاں بجی تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ پیچھے حضور آ گئے ہیں، اب امام کا منہ تو آگے، ان کو کیسے پتا پیچھے حضور آ گئے ہیں؟ لامحالہ طور پہ پیچھے مڑ کے انہوں نے دیکھا ہوگا جی پیچھے مسئلہ کیا ہے، سارے تالیاں بجا رہے ہیں، تو پیچھے گھوم کے دیکھا تو حضور کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، حضور کا چلو تالیوں سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ حضور آ گئے ہیں، لیکن جب حضور نے اشارہ کیا، حضور نے زبان اقدس سے نہیں فرمایا کہ تم کھڑے رہو مسلح، حضور نے اشارہ کیا ہے
اشارہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت حضور کی طرف دیکھ رہے تھے. اگر نہ دیکھ رہے ہوتے تو حضور اشارہ نہ کرتے، زبان سے فرماتے. تو حضور نے اشارہ کیا، مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کا چہرہ حضور کی طرف تھا اور حضور ان کو اشارہ کر رہے تھے کہ نہیں ادھر ہی کھڑے رہو، پیچھے نہیں ہٹنا، نماز پڑھاتے رہو. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھاتے رہنے کا حکم دیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے دوران نماز ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کر دے تو ایمان والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں. باری تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تو نے اتنی بڑی فضیلت عطا کی ہے. اور یہ تھوڑی بڑی فضیلت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کل انبیاء کو حضور کے پیچھے کھڑا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر کو اپنے آگے کھڑا کر دے. اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی. یہاں تو لڑائی پڑی بھی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں کی فضیلت زیادہ ہے، فلاں کی فضیلت زیادہ ہے. حضور نے خود اپنی موجودگی میں جس کو کھڑا کیا ہے، یہ کل صحابہ میں کہہ رہا ہوں، آگے کل کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل صحابہ میں صرف ایک ہستی کو اپنی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا کیا اور اس کا نام ابوبکر صدیق ہے. کسی صحابی کو حضور نے اپنی موجودگی میں مصلی پہ نہیں کھڑا کیا. اس کے علاوہ جب حضور نہیں ہوتے تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنا نائب بنایا. وہ نابینا صحابی تھے. حضور جب کہیں باہر تشریف لے کے جاتے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو کہہ جاتے کہ تم نمازیں پڑھانا پیچھے، لیکن اپنی موجودگی میں صرف حضرت ابوبکر صدیق کو کہا ہے، ان کے علاوہ کسی، حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضور کو ابوبکر صدیق کو کہا کہ تم کھڑے رہو تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. میں جب نماز میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جو نماز کے افعال میں سے نہیں ہے تو نماز میری ختم ہو جاتی ہے. مگر کل جماعت صحابہ کی پیچھے کھڑی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھائے اور دعا بھی کی ہے. صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، مگر نماز ختم نہیں ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں اور یہ جب بھی حضور کی محبت میں کوئی کام کرتے ہیں تو ان کی نمازیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ نمازیں کامل ہو جاتی ہیں ان کی. تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ گئے، اور پیچھے ہٹنا صرف اس چیز کے لیے تھا کہ بے شک حضور نے مجھے کہا ہے کہ تم پڑھاتے رہو، حضور نے مجھے اس قابل سمجھا ہے. مگر ابو قحافہ، یہ حدیث مبارکہ کے بھی الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا کہ جب میں نے تجھے کہا کہ تم کھڑے ہو کے پڑھاتے رہو تو پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ ہمت کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں اور میں آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا رہوں، یعنی میں تو یہ بے ادبی نہیں نہ کر سکتا. تو بڑے بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بیٹھے رہو، مگر چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کا ادب کریں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے اوپر بھی ہے. اس سے آگے جو باب ہے اس کے اندر اس سے الگ روایت ہے اور اس کے اندر یہ حکم واضح طور پہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے تسبیح ہے، یعنی نماز کے اندر وہ امام کو متوجہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہے گا، اور عورت کے لیے تالی ہے کہ اگر عورت امام کو متوجہ کرے تو پھر وہ تالی بجائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.